الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور تمام درود و سلام ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ آج اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہم سب اہل بیت سے محبت کرنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان سے پیار رکھنے والے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک خاندان کی، اہل بیت کی محبت میں یہاں سب جمع ہو کر ان کے فضائل کو سننے کے لیے اس لیے بھی جمع ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اور بھی زیادہ فرمائے۔ اور حقیقت ہے بندہ جب سنتا ہے کسی کے بارے میں تو اس کی عقیدت، اس کا مرتبہ سننے کے بعد ذہن میں اور بھی دل میں زیادہ گھر کر جاتی ہے۔ جتنا کسی کی فضیلت کو آپ زیادہ سنیں گے، جتنا زیادہ کسی کی بات اور کسی کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کے دل میں اس کی اتنی زیادہ محبت پیدا ہوگی۔ وہ لوگ جو بیچارے کبھی سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل میں پھر ویسی محبت بھی نہیں پائی جاتی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ میں بہت زیادہ محسوس کرنے کے بعد یہ بات آپ کو کر رہا ہوں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں کے اندر یہ پیار اور یہ محبت نظر نہیں آتی، جیسا پیار حضور کے خاندان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بہت زیادہ اس میں کمی بھی بعض لوگوں کے اندر نظر آتی ہے کہ ان کے ساتھ اتنی عقیدت کا رشتہ بظاہر ان کے انداز کے ساتھ بھی نظر نہیں آتا۔ اور بعض ایسے بھی ہم نے لوگ دیکھے ہیں
جن کے سامنے حضور کے خاندان کا نام لیں تو چہرے روشن بھی ہو جاتے ہیں، دل خوش بھی ہو جاتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جن کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو جاتے ہیں۔ ایسی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے ساتھ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اشک بہاتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، حضور کی اہل بیت کے نام پر، اور یہ پیار ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر بھی یہ پیار اور بھی زیادہ اس میں اضافہ اللہ عطا فرمائے۔ آج آپ سنیں گے کہ اہل بیت سے محبت کرنا کیوں ضروری ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جی، یہ ممبر ہے نا، یہ ممبر رسول اللہ کا ممبر ہے۔ اس ممبر پر حضور کے خاندان کی ہی بات ہوگی۔ جہاں سے ہمیں دین ملا ہے اسی خاندان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو فضائل ان کے ذکر فرمائے ہیں۔ میں نے جمعۃ المبارک میں بھی وہ ایک آیت کریمہ پڑھی تھی، آج بھی اسی آیت کو پڑھ کے ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ سب سے بہترین خاندان اس کائنات کے اندر ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان ہے، سب سے بہترین خاندان۔ اللہ رب العزت نے اس خاندان کی فضیلت کو ذکر فرمایا قرآن مجید کے اندر، یعنی اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ پھر اگر کوئی شخص کہے کہ جی یہ اہل بیت کا ذکر کیوں کرتے ہو، تو بھائی تم ہم پر اعتراض کر سکتے ہو، کسی واعظ کی مجلس سجانے والے پر اعتراض کر سکتے ہو، تم کسی پر 10 روزہ محفل رکھنے والے پر اعتراض کر سکتے ہو، کیا تم خدا پر بھی اعتراض کرو گے کہ اللہ نے قرآن میں محبوب کے خاندان کا ذکر کیوں فرمایا ہے؟ کیا اللہ کی ذات پر بھی اعتراض کوئی کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ بعض لوگ یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ 10 روزہ محفل رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم نے کہا 10 روزہ کے اندر کیا ہوتا ہے، 3 روزہ میں کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی یہ کالے کرتے ہیں نا تو تم لوگ بھی کرتے ہو، تم لوگ مت کیا کرو۔ ایک قوم وہ بھی ہے جو بظاہر اپنے آپ کو صحابہ کا نوکر بھی کہتی ہے اور اہل بیت سے پیار اور محبت کا دم بھی بھرتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ کسی کی ٹکر میں آ کر، کسی کے غصے میں اور کسی کی نفرت میں وہ اہل بیت کا ذکر بھی نہیں کرتے، اور 10 روزہ کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ان مجالس کا بھی انکار کرتے ہیں جس میں ذکر اہل بیت ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں، لیکن ان کی غلطی ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اہل بیت کالوں کے نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت ہم دل والوں کے ہیں، یہ ان کے نہیں ہیں۔ وہ تو اپنے مطلب کے لوگوں کو مانتے ہیں، ان لوگوں نے تو مخصوص لوگوں کو اپنا دین اور ایمان سمجھا ہے، وہ لوگ یہ تھوڑی سمجھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی درس قرآن میں بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، یہ لوگ اپنی پسندیدہ شخصیات کو مانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی کو مانتے ہیں، باقی بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک داماد کو مانتے ہیں، باقی 2 دامادوں کا انکار کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شہزادیاں ہیں، 4 شہزادیاں، جن میں سے ایک شہزادی کا نکاح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ہوا، 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوا، ایک شہزادی کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہم ان کے ساتھ ہوا۔ تو جن کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادیوں کا نکاح کروایا، ان میں سے صرف اپنی پسندیدہ شخصیت مولا علی کو یہ لوگ مانتے ہیں، باقی حضرت عثمان کا بھی انکار کرتے ہیں، حضرت ابو العاص کا بھی انکار کرتے ہیں، بلکہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ یہ لوگ تو رسول اللہ کی بیٹیوں کا بھی انکار کرتے ہیں، یہ تو اپنے مطلب کے لوگوں کو مانتے ہیں۔ پھر داماد رسول کیا سیدنا مولا علی ہے؟ بلکہ حضور کے داماد تو حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضور کے داماد تو حضرت ابو العاص بھی ہیں، حضور کی تو دوسری 3 اور شہزادیاں ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں۔
اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کو ماننے میں پھر یہ لوگ اس کے اندر بھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. حضرت امام حسین کو مانتے ہیں، امام حسن کا ذکر اتنا نہیں کرتے. امام حسین کو مانتے ہیں، حضرت امام حسن کا ذکر بھی کم کرتے ہیں. اس کی بھی ایک وجہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسن وہ ہیں کہ جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی. انہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی تھی، تو انہوں نے چاہا کہ ہم حضرت امام حسن کا ذکر بھی کم کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام حسن کو مانیں گے، ان کا ذکر کریں گے. اگر یہ امام حسین پر ماتم کرتے ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا یہ ماتم کی کتنی الٹی سیدھی دلیلیں دے کر کے اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی دلیلیں کہ جن کا نہ کوئی سر نہ پیر، اپنے آپ کو مارنے پیٹنے کی دلیلیں، ایسی دلیلیں کہ جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے. اس طرح کی باتیں ان کے دلائل ہیں. کبھی انشاءاللہ ہم نشست رکھیں گے، اس میں ان کے دلائل کا بھی ذکر کریں گے، ان کے دلائل کا ہم جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. یہ جن دلائل کی بنیاد پر اپنے آپ کو مار اور پیٹ رہے ہوتے ہیں اور ماتم کر رہے ہوتے ہیں، بالکل بے بنیاد دلائل ہیں. کوئی جس کی صداقت جس کے اندر نہیں ہے، اور کوئی سر پیر نہیں ہے اس دلیل کا، جو دلیل کو بنیاد بنا کر کے یہ لوگ ماتم کر رہے ہوتے ہیں اور کالے کپڑے پہن کر کے ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ان لوگوں نے اپنی مطلب کی شخصیات کو قبول کیا اور اس کے علاوہ بقیہ کا انکار کیا. حالانکہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اس پر ہمیں فخر ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری شہزادیوں کو بھی مانتے ہیں، حضور کے سارے داماد کو بھی مانتے ہیں، سارے صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں. یہ ہمارا نصیب ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ان ذکر کی، جو اہل بیت کا ذکر کرنے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ بھائی تم کانوں کی مخالفت میں اہل بیت کی مخالفت نہ کیا کرو، تم بھی رسول اللہ کے خاندان کے فضائل کی محفلیں سجایا کرو. یہ محرم کوئی ان کا نہیں ہے، اہل بیت ان کے نہیں ہیں. اہل بیت ہم اہل سنت و جماعت کے ہیں. اہل سنت ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، ہم حقیقی معنی میں پیار کرنے والے لوگ ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ بھی وہی ہیں، چونکہ یہ بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں یہ لوگ بھائی ہیں، اور ہم کوئی ان کے بھائی نہیں ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہو ہم اس کے بھائی، مسلمان کا بھائی ہے. ہم کس کے بھائی ہیں؟ مسلمان آپس میں بھائی ہیں. یہ جو غلط جملہ یہ لوگ پھیلاتے ہیں نا کہ ہم اور یہ سنی بھائی ہیں، ہم ان کے بھائی نہیں ہیں. ہم صرف اس کے بھائی ہیں جس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، جو صحابہ کو بھی مانتا ہے، اہل بیت کو بھی مانتا ہے، جو اللہ کے اولیاء کو بھی مانتا ہے. جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا ہماری صرف اس کے ساتھ رشتہ داری ہے. عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا، ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے تمہارا سگا باپ بھی ہو تو اس کے ساتھ بھی تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں ہے. تو اس لیے یہ اہل بیت کی محبت میں محفلوں کا یہ انعقاد کرنا، یہ سب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اہل بیت ہے یہ اس سے پیار کی نشانی ہے اور محبت کی نشانی ہے. اس لیے اگر کوئی یہ کہتا ہوا آپ کو نظر آئے نا کہ یہ جی تم مجلس سے سجاتے ہو، یہ تو کالے سجاتے ہیں، تم بھی سجاتے ہو، انہوں کالے جو کرتے ہیں وہ کرتے رہیں. کالے بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا نہ کھایا کریں. وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، ہم کھانا بھی نہ کھائیں. تو اس طرح کی چیزیں وہ کچھ کرتے ہیں تو ہم بھی نہ کریں، یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اگر وہ اہل بیت کا نام لیتے ہیں تو وہ جس اپنے عقیدے کے اعتبار سے لیتے ہیں، جو ان کا اپنا ذہن ہے. لیکن ہم اہل سنت جو اہل بیت سے پیار کرتے ہیں وہ مکمل اسلام کی جو تعلیمات ہے اس کے دائرے کے اندر رہ کر، اور جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام پہ رکھ کر ان سے محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ محبت ایسی چیز ہے، آج آپ سنیں گے احادیث پھر آپ کو پتہ چلے گا یہ محبت تو ایسی چیز ہے، یہ محبت ہمیں میدان محشر میں بھی کام آئے گی. یہ حضور کے خاندان سے محبت یہ میدان محشر میں کام آئے گی. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کے چہرے کو بھی روشنی عطا فرمائے گا، اس کے چہرے پر بھی چمک نظر آئے گی جو رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرتا ہوگا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کے اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ نے بھی اہل بیت کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ دیکھو جی، ہم کہتے ہیں نا میں تو پنجتن کا غلام ہوں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ میں تو پنجتن کا ذکر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے۔ تم نہیں کہو گے ہم پنجتن کے غلام ہیں، اللہ تو پنجتن کا ذکر قرآن میں فرما رہا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 22واں پارہ ہے سورۃ الاحزاب میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ 22ویں پارے کے پہلے پیج پر آپ پڑھیں گے، چوتھی آیت ہے 22ویں پارے کا پہلا پیج، چوتھی آیت، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہے اللہ کا کلام، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ذکر فرما کر فرمایا، اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے کون کون ہیں، اس پر بھی کلام ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ صرف پنجتن پاک یہ اہل بیت ہیں، بعض نے لکھا حضور کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، حضور کے خاندان کے جو نسب کے لوگ ہیں وہ بھی اہل بیت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جس کو اہل بیت قرار دیا ہے وہ سب اہل بیت ہیں۔ ایک جگہ تو حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا اہل بیت میں شامل کیا، فرمایا کہ یہ بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن جنہوں نے کہا اہل بیت سے مراد 5 افراد ہیں، وہ کون کون ہیں، تو انہوں نے یہ حدیث دلیل کے طور پہ لکھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت امام حسن تھے، حضرت امام حسین تھے، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم اور سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی، اور سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، سب نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ سرکار نے سیدہ پاک کو اور مولا علی کو بالکل اپنے سامنے بٹھایا، امام حسن کو اپنے ایک ران پہ بٹھایا اور ایک ران پہ امام حسین کو بٹھایا، اور ان لوگوں کو بٹھا کر پھر آپ نے یہی والی آیت جو 22ویں پارے میں چوتھی آیت ہے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلاوت کیا اور ان چاروں افراد کو اپنے ساتھ ملا کر ایک چادر کے اندر ان کو رکھ دیا اور اپنے اوپر چادر کو اوڑھ کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ یہ دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یا اللہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب دیکھو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کو پڑھتے کس وقت ہیں؟ اس آیت کو پڑھتے اس وقت ہیں جب اپنے ساتھ ان چاروں افراد کو بٹھاتے ہیں اور چادر میں لیتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ یہ رہے میرے گھر والے، یا اللہ تو فرماتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو اللہ دور کرے گا، یا اللہ پھر یہ ہے میرے گھر والے، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور فرما کر ان کو خوب ستھرا فرما دے۔ اور کیسا ستھرا کیا اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو، کتنا پاک اور صاف بنایا ہے، کتنا شفاف بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب سنیں اس آیت کی تفسیر کے اندر جو بزرگوں نے لکھا ہے، اللہ اکبر، علامہ ابن عطیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو رجس کا لفظ استعمال ہوا ہے، ناپاکی، رجس کا مطلب کیا ہے؟ ناپاکی۔ فرمایا اس رجس کا لفظ جو اللہ پاک نے قرآن مجید میں یہاں استعمال فرمایا اس سے مراد کیا ہے؟ گناہ، عذاب، نجاستیں، نقص، عیب، یہ سارے معانی پر یہ رجس کا لفظ بولا جاتا ہے۔ گویا کہ اللہ فرماتا ہے اللہ نے اہل بیت سے، سرکار کے گھر والوں سے ہر طرح کے گناہ کو بھی دور کیا ہے، ہر طرح کی نجاست کو بھی دور کیا ہے، ہر طرح کے عذاب کو بھی دور کیا ہے، ہر طرح کی کمی کو بھی دور کیا ہے، اور اللہ نے ان مبارک ہستیوں کو پاک، صاف ستھرا اور شفاف بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا شفاف، خوبصورت اور اتنا
بہترین بنایا ہے کہ کائنات کے اندر ایسا خاندان اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ خاندان کس کا ہے؟ ہمارے حضور کا۔ خاندان کس کا ہے؟ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کس انداز سے فرماتا ہے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور کے خاندان کا ذکر فرمایا، ایک اور جگہ۔ یہ میں نے جمعہ میں بیان کیا تھا، آج پھر برکت کے لیے کچھ جمعہ میں آنے والے لوگ نظر نہیں آتے، اور جمعہ میں ہر شخص ہر بات پوری سنتا بھی نہیں ہے، تو سنیں ذرا ایک مرتبہ پھر، اور لطف اندوز ہوں ان باتوں سے، اور اپنے عقیدے پر ناز کریں، اپنی محبت پر ناز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں رسول اللہ کے خاندان کی محبت کو رکھا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، رسول اللہ کے خاندان کی محبت۔ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ عطا فرمائے۔ جتنا سنیں گے یقین مانیں اتنا اضافہ زیادہ ہوگا، اتنی محبت زیادہ ہوگی۔ جب ان مبارک ہستیوں کا نام آئے تو نظریں ان کی عقیدت میں، بلکہ سر ہی ان کی عقیدت میں جھک جاتے ہیں، سر جھکتے ہیں ان کی عقیدت میں جب ان مبارک ہستیوں کا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کس طرح فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نجران سے کچھ عیسائیوں کا ایک وفد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، اور آ کر انہوں نے اس بات میں بحث کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کی، کیونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ شرکیہ عقیدہ ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ سورہ اخلاص یہ عقیدہ توحید بتاتی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی باپ کے آپ پیدا ہوئے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیدہ مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، والدہ سے پیدا ہوئے، لیکن ان کے کوئی والد نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا۔ یہ کہنے لگے جی حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، لہٰذا وہ اللہ کے بیٹے ہوئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آدم کون ہے؟ کہا وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کہا حضرت آدم اللہ کے بندے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا حضرت آدم تو وہ ہے کہ جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو تو تم انہیں خدا کا بیٹا بنا دو، اور حضرت آدم بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کو تم اللہ کا بندہ ہی کہتے ہو، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سمجھانے پر ان لوگوں نے کہا کہ اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو پھر اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ارشاد فرمایا، آیت قرآن نازل ہوئی، اللہ نے حکم دیا کہ محبوب ان کو کہیے جاؤ تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آتے ہیں، جاؤ تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی عورتیں لے کر آتے ہیں، جاؤ تم خود آؤ، ہم آئیں گے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ پھر ہم مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ کا مطلب یہ تھا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اور پھر کہیں گے اللہ کی بارگاہ میں جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت برسے، وہ تباہ ہو جائے، وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ ہم دعا کریں گے تم اپنے بیٹوں کو لے کر آنا، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتیں لے کر آنا، ہم اپنی عورتیں لے کر آئیں گے۔ اللہ کا یہ حکم آیا، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کے خاندان کا ذکر قرآن میں فرمایا، محبوب ان کو کہو تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جب یہ کہا تو انہوں نے کہا ہم مشورہ کریں گے، کل آپ کو جواب دیں گے، کل آپ سے بات کریں گے۔ تو پھر وہ گئے مشورہ کرنے۔ جب وہ پادری کے پاس پہنچے، پادری نے ان کو مشورہ دیا کہ کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرنا، اگر یہ غلطی کی تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، کبھی بھی ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا، اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا تم نیست و نابود، تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ اگر تم قائم رہنا چاہتے ہو، تباہی اور بربادی نہیں چاہتے، تو ان کے ساتھ مباہلہ مت کرنا۔ جب یہ واپس آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بتانے کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، آپ کے ساتھ کون کون تھا؟ اللہ نے قرآن میں جو ذکر فرمایا نا، تم اپنے بیٹے لاؤ، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں، محبوب ان کو کہو
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہا نا ہم اپنے بیٹے اور تم اپنے بیٹے، تو سرکار اپنے بیٹے کون لے کر آئے تھے؟ اللہ اکبر، سرکار کی گود میں امام حسین تھے، انگلی حضرت امام حسن پکڑ کے چل رہے تھے۔ گود میں امام حسین تھے، انگلی پکڑ کے امام حسن چل رہے تھے، اور پیچھے سیدہ فاطمۃ الزہرا تھی اور مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے۔ سرکار کی اپنی ذات آپ ہیں اور آپ کے ساتھ امام حسن و حسین ہیں، سیدہ پاک ہیں، مولا علی ہیں، یہ سب آپ کے ساتھ ہیں۔ جب آپ وہاں پہنچے نا، پادری نے جب دیکھا، جس کا نام عبد المسیح تھا، اس نے دیکھا، اس نے دیکھ کر کے یہ جملہ کہا تھا، اس نے کہا کہ اے جماعت نصارہ اور اے عیسائیوں، یاد رکھنا، انی لارا وجوہن، آج میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، لو سال اللہ، اگر یہ اللہ سے دعا کرے، ان یزیل جبلا من مکانہ لازالہ، اگر یہ خدا سے دعا کرے ہاتھ اٹھا کر کہ اللہ اس پہاڑ کو اس جگہ سے ہٹا دے، اللہ ان کی دعا پر اس پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دے گا۔ یہ ایسے چہرے ہیں، یہ اتنے خوبصورت چہرے چمکتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مباہلہ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ جی ہم جزیہ دیں گے اور ٹیکس دیں گے اور رہیں گے، ہم آپ کے ساتھ مباہلہ نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس وقت فرمایا تھا کہ اللہ کا عذاب قریب آن پہنچا تھا اگر یہ مباہلہ کرتے، اور اگر میں اور حضور نے اپنے بچوں کو یہ بتا دیا تھا کہ جب ہم دعا کریں گے تو تم نے ہماری دعا پہ آمین کہنا ہے، تم نے ہماری دعا پہ آمین کہنا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بتا دیا تھا ان کو کہ آمین کہنا ہے، لیکن مباہلہ نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مباہلہ کرتے، اگر ہم ان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے، تو پھر 1 سال کے اندر اندر پوری روئے زمین سے سارے عیسائی ختم ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے، پوری دنیا کے اندر سے کوئی عیسائی باقی نہیں رہتا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتے اور حضور کے گھر والے اس دعا پر آمین کہہ دیتے، یہ ایسی شخصیات ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا، آج صرف قرآن سے ہی میں آپ کو سنا دوں، لگتا ہے ایسا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے خاندان کا پھر ذکر کیا ایک جگہ۔ دیکھو جی، جو کہتا ہے ہم محفل نہیں سجائیں گے، ہم محرم میں محفل سجانے والے نہیں ہیں، نہیں کہا تم مت سجاؤ، تم محرم میں نہیں سجاؤ گے، اللہ تمہیں رمضان کے مہینے میں مصلی پہ کھڑا کر کے یہ پڑھوائے گا۔ اگر ویسے نہیں پڑھو گے، ویسے یہ آیتیں بھی نہیں پڑھو گے، تو اللہ تو نماز میں اپنے محبوب کے گھر والوں کا ذکر تم سے کروائے گا۔ یہ کیا تم ختم قرآن کرتے ہوئے 22واں پارہ نہیں پڑھو گے؟ کیا تم ختم قرآن کرتے ہوئے یہ والی آیات نہیں پڑھو گے؟ کیا تم ختم قرآن کرتے ہوئے حضور کے گھر والوں کا ذکر نہیں کرو گے؟ تم کہتے ہو ہم محرم میں نہیں کریں گے، اللہ تو رمضان کے مہینے میں بھی تم سے کروا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تم سے نماز کے اندر محبوب کے خاندان کا ذکر کروائے گا۔ قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک محبوب کے خاندان کا ذکر نہیں کرو گے۔ بھئی ختم القرآن تو تب ہوگا نا جب ساری آیتیں پڑھی جائیں گی۔ تو لازماً یہ بات ہوئی کہ جو نہیں کرے گا ذکر، اللہ تو اس سے بھی کرواتا ہے۔ مزہ تو تب ہے نا بندہ مسرور ہو کر کرے، نہ کہ مجبور ہو کر کے کرے۔ مزہ کب ہے؟ جب مسرور ہو کر کے کرے، خوش ہو کر کے کرے، اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار اس کے اندر شامل ہو، نہ کہ مجبوری میں کہ ختم قرآن کرنا ہے۔ آج تو حضور کے خاندان کے جو فضائل کی آیات ہے اس کو آج تو پڑھنا ہی پڑے گا، ورنہ قرآن ہی ختم نہیں ہوگا۔ اور اگر یہ والی آیت چھوڑ کے جائیں گے تو پیچھے سامنے تو بار بار ٹوکے گا، او بھائی یہ تو پڑھ جس میں اللہ نے ذکر فرمایا محبوب کے گھر والوں کا۔ وہ پیچھے سے بار بار آواز نہیں لگائے گا، پیچھے سے قرآن ایک پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک حافظ قرآن ہوتا ہے، ایک پیچھے کھڑا بھی تو ہوتا ہے نا۔ وہ حافظ صاحب نہیں پڑھیں گے تو پیچھے والا نہیں آواز دے گا، او بابا انما یرید اللہ، یہ کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اس کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کے اندر محبوب کے خاندان کا ذکر ہے، اس کو ذکر کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ جو باتیں ہیں، یہ میں آپ کو صرف ایک کانسیپٹ آج کلیئر کروا رہا ہوں۔ ایک وہ طبقہ آپ کو میں نے بتایا جو محبت کرتا ہے اور غلو کرتا ہے محبت میں،
محبت میں حد سے آگے نکل چکا، اتنا حد سے آگے نکل چکا کہ ان لوگوں نے مخصوص لوگوں کے علاوہ باقی سب کو چھوڑ دیا۔ یہ کالے ہیں جنہوں نے کیا کیا، صرف اسی کو دین کا حصہ سمجھا، باقی کو خارج کر دیا، حتیٰ کہ صحابہ سے دشمنی کی، صحابہ کے خلاف بکواس کی۔ اور ایک وہ طبقہ ہے جنہوں نے ان کالوں کو دیکھ کر کے کہا کہ ہم نہیں منائیں گے، ہم نہیں منائیں گے۔ وہ بابا تم کیوں نہیں منا رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ یہ لوگ مناتے ہیں، وہ لوگ منائیں گے تو تم چھوڑ دو گے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں، آپ نہ ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، کدھر آئیں؟ سیدھی سڑک یہ پاک نگر، پاک شفاعت نگر کی ہے، جو سیدھا آپ کو رسول اللہ کے خاندان سے ملاتے ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے ملاتے ہوئے صحابہ سب تک لے کر جاتے ہوئے، اور پھر آپ کو جو مدینے پاک لے کر جاتے ہیں نا، ادھر جائیں، کیونکہ مدینے والے مصطفیٰ تمہیں خدا سے ملا دیں گے۔ آپ اس راستے پہ چلیں، آپ ادھر بھی نہ جائیں اور ادھر بھی نہ جائیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ادھر بھی نہ جائیں، ادھر بھی نہیں جانا ہے، اشارہ بھی صحیح راستے پہ جا رہا ہے۔ ادھر بھی نہ جائیں اور ادھر بھی اشارہ ٹھیک جا رہا ہے، ادھر بھی نہ جائیں ادھر۔ یہ کوئی تفرقہ بازی تھوڑی ہے، یہ فرقہ واریت تھوڑی ہے، یہ ہم اپنے سنی مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سنی گھر کے اندر پیدا کیا، اللہ کا شکر ادا کرو، نہ ادھر جاؤ نہ ادھر جاؤ، سیدھا مدینے جاؤ، کدھر بھی نہیں جانا آپ نے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیکھنے کے لیے بھی نہیں جانا ہے، دیکھنے بھی نہیں جانا ہے۔ بعض دیکھنے جاتے ہیں، بھئی ہم ہیں ہی نہیں وہاں کے، کیوں جائیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض کھڑے ہو جاتے ہیں بیچارے، سمجھدار نہیں ہوتے، ان کا یونیفارم پہن لیتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے، بابا چھوڑ دو اس چیز کو۔ ایک دور تھا، ابھی تو پھر بھی کم ہو گیا ہے، سارے بچوں کو ہی نیچے سے گزارنا ہوتا تھا گھوڑے کے۔ بھائی کیا ہے، عجیب عجیب چیزیں، عجیب عجیب ناریل پھوڑ رہے ہیں وہاں جا کے۔ بابا ہندوؤں کا طریقہ یہ ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ ناریل کے اندر پانی ہوتا ہے، یہ رزق ہے، اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ پورا پورا ناریل پھینکنا، اس کو ضائع کرنا گناہ ہے۔ اور وہ میں آپ کو یہ بھی کہوں، یہ جو دولہے کے آگے، گاڑی کے آگے پھوڑتے ہو نا، یہ بھی نہیں جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ دولہے کی گاڑی کے آگے جو پھوڑتے ہیں یہ بھی منع ہے، کر رہے ہوتے ہیں، ایک دن تو میں نے خود دیکھا ہے، یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے اور یہ بھی منع ہے۔ گھوڑے کے نیچے گزرنا یہ بھی منع ہے۔ امام حسین کا فقیر بنانا یہ بھی منع ہے۔ بچوں کو بناتے ہیں فقیر، 10 دن مانگ مانگ کے کھائے گا۔ خدا کا خوف کرو، اللہ نے اچھے گھر میں پیدا کیا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، بچہ فقیر بن گیا۔ کس کا فقیر بنایا ہے؟ بھائی امام حسین کا فقیر بنایا ہے۔ امام حسین نے کہا تھا میرا کسی کو فقیر بنانا، تم نہیں، کیوں بنا رہے ہو؟ اپنی طرف سے ایسے ہی اختراع، دین کے اندر زبردستی یہ غلط عقیدے داخل کرنا۔ یہ تو ایسے لوگ ہیں ہر سال نئی چیز لے کے آتے ہیں۔ صحیح کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ مر گیا نا جس نے کہا تھا میں نہیں بتاؤں گا، اب سب بتا رہا ہوگا، وہاں پر فرشتے ماریں گے نا، پھر سب بتائے گا، میں نہیں بتاؤں گا۔ ہر چیز ایک نئی کہانی، ہر سال ایک نئی کہانی۔ کبھی پاکستان کون بنا رہا تھا، کبھی کون بنا رہا تھا، انہوں نے تو گھوڑے سے پاکستان بنوا دیا۔ اتنے بیوقوف قسم کے لوگ عجیب عجیب کہانیاں نکال نکال کے لاتے ہیں، اور ایسی کانفیڈنس کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ بیان کر رہے ہوتے جیسے ساری قوم جو ہے جاہل ہے۔ یہ جناب جی پتہ نہیں کہاں زمین کی تہ میں چھپی ہوئی پرانی کتابیں تھی، وہ نکال کے لایا ہے اور کہتا ہے جی مجھے ہی پتہ چلا ہے، اب میں آج کے بعد میں کسی کو یہ بات نہیں بتاؤں گا، میں ہی لے کر آیا ہوں یہ بات۔ نہیں، بالکل مارکیٹ میں ہر سال نیا پروڈکٹ آتا ہے نا، اس طرح ان کے یہاں نئی باتیں آتی ہیں ہر سال۔ عجیب مذہب، عجیب دین، کچھ بھی بول دیتے ہیں، کچھ بھی بول دیتے ہیں، اور لوگ اسی کو مان رہے ہیں، پھر لوگ سنتے ہیں۔ ہمارے بعض لوگ ایسے ہیں جو سن کر پھر اس کو کیا کرتے ہیں، پھر آگے بتاتے ہیں جی امام صاحب یہ دیکھو، اور اتنی وہ مطلب
جرت کر کے اتنے اعتماد کے ساتھ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لوگ سن کے بجائے اس کے کہ یہ ہے ہی جھوٹا، بھول ہی جھوٹ رہا ہوگا، اس کے بجائے وہ کہتے ہیں جی یہ ہمیں دلیل دو۔ بھائی امام صاحب ہم نے تو سنا ہی نہیں کبھی، دیکھو جی یہ بتا رہا ہے۔ عجیب بات ہے بھائی، دلیل سب کے پاس ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی۔ گائے کو جو پوجا کر رہے ہیں نا، ان کے پاس بھی تو دلیل ہے، صحیح نہیں ہے۔ چاند سورج کو بھی پوجا کرتے ہیں لوگ۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں جا کر دیکھو لوگ کس کس کو معبود بنائے ہوئے ہیں، اتنے گندے گندے عقیدے لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں جسمانی اعضاء کو خدا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، پوجا کرتے ہیں۔ اور لوگ کیا ہے، ہر ایک کو سن کر دلیل دیتا ہے، جی دلیل، بھئی دلیل دیتا ہے۔ عقل اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، آپ کی غلطی ہے، آپ نے اپنا دین نہیں سمجھا، آپ نہیں سمجھے۔ اگر آپ سمجھے ہوتے تو پھر سامنے والے کو فوراً جواب دیتے۔ آپ پڑھے لکھے ہوتے، اگر آپ سمجھتے، خود اپنے دین کو پڑھتے، تو پھر آپ کے سامنے آ کر کوئی آپ کو پریشان نہیں کرتا۔ میں اس لیے خاص طور پہ نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ آپ اپنے دین کو پڑھیں، آپ دلائل سیکھیں، آپ دلائل کو سمجھیں، احادیث کو یاد کریں۔ کوئی شخص آپ کو کبھی پکڑ کے کچھ کہے تو آپ اس کو جواب دے سکیں۔ ابھی ایک نوجوان تھا، اس کو کسی نے ماتم پر دلیلیں دینا شروع کر دیں، ماتم کرنے پر ایسی ایسی دلیلیں قرآن پاک سے دلیل ماتم کرنے کی، قرآن سے دلیلیں نکال کے دیں۔ اس دن میرا ذہن بنا تھا کہ انشاءاللہ ہم یہاں اب بیان کریں گے ایک دن اس کو مکمل۔ یہ وہ عام سے بندے اور جاہل، نرے جاہل، اور ہے حالت ایسی ہے کہ شاید یہ لوگ تقریباً جہاز بنے ہوئے ہوتے ہیں، لگے دم مٹے غم کمائیں اور کھائیں ہم، یہ حال ان لوگوں کا۔ اور قرآن کی آیتیں یاد کر کے بیٹھے ہیں اور ہمارے نوجوانوں کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن سے ہم دلیل دیتے ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے اس کو قرآن کے واقعات سے اسے کہا کہ دیکھو جی ماتم کرنا جائز ہے۔ اب وہ پریشان، لیکن وہ تھا پکا بچہ، اس نے کہا جی امام صاحب مجھے پتہ ہے یہ بول تو جھوٹ رہا ہے، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ پھر ہم نے انہیں دلیلیں بتائی، ان کے جوابات بھی دیے سارے۔ ہم نے بتایا کہ اس نے ایک دو بتائی ہیں آپ کو، ہم آپ کو 10 بھیجتے ہیں، جو ان کی دلیلیں ہیں ماتم کرنے پر ہم آپ کو 10 بھیجتے ہیں، اور 10 کے جواب بھی بھیجتے ہیں آپ کو۔ آپ ان کو پڑھیں، یاد کریں، ذہن نشین کریں۔ پھر کوئی آئے نا آپ کے سامنے، وہ سمجھے گا ہم ایسے ہی کوئی چھیڑنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ آپ سے کھیلنے آئے گا، پھر اس کے لگ پتہ جائے گا کہ میں نے غلط جگہ راستہ اختیار کیا ہے۔ تو آپ خود بھی تو پڑھیں نا، کچھ سیکھیں، سمجھیں، کچھ علم حاصل کریں۔ تو اس لیے اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اسی طرح لوگ آپ کو تنگ کریں گے، آپ کے عقیدے پر حملہ کریں گے، پھر پریشان ہو جائیں گے آپ۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو بولتے جی اس کو گھوڑے کے نیچے سے گزارو یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہاں جا کے منت کرو، یہاں جا کے منت۔ ضروری ہے وہاں جا کے منت کرنا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی طریقہ بتایا؟ نہیں۔ پھر یہاں جا کے منت کیوں کریں؟ یہاں پر کوئی چیز دینے کی، کوئی نیاز پکانے کی، یہاں جا کر منت کیوں کریں ہم؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس طرح کا جو عقیدے کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے نا، وہ اسی طرح ہوتی ہے کہ ہم خود سیکھتے نہیں اپنے عقیدے کو اور دوسروں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ کوئی کچھ بھی بتائے اس راستے پر چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید ہے اتنا کافی ہے۔ میں آپ کو یہ صرف اس لیے ذہن دے رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کو سیدھے راستے سے کبھی بھی نہیں ہٹنا ہے، کبھی بھی دوسرے راستے۔ آپ کے خاندان کے اندر کوئی شخص اگر ایسا ہے، کوئی نوجوان ایسا ہے جو جا رہا ہے غلط راستے کے پر، اسے بھی سمجھائیں۔ نوحہ سننا، اپنے موبائل اسٹیٹس پر ان دنوں کے اندر خاص طور پہ نوحہ لگانا، یہ غلط ہے۔ اگرچہ اس کے اندر شاعری درست بھی ہو، اگرچہ درست بھی ہو، پھر بھی غلط ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ شعار ہے ان لوگوں کا، یہ انداز ہے ان لوگوں کا، اس انداز کو ہم اختیار نہیں کر سکتے۔ اسی شاعری کو اگر ٹھیک ہے بالکل اس کے اشعار، اور وہ منقبت ہے حضرت امام حسین کی، وہ منقبت ہے حضرت امام حسن کی، وہ منقبت ہے شہیدان کربلا کی، تو اس میں ہم بالکل منع نہیں کریں گے۔
لیکن اس کے اندر پیچھے جو ساؤنڈ چل رہا ہوتا ہے وہ نشانی ہے ان لوگوں کی، اس لیے منع کیا جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ مشابہت کو اختیار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہوتا ہے۔ کسی بھی قوم سے مشابہت اختیار کرنا اسی میں سے ہونے کی علامت ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قوم کی مثال کے طور پر ہم امامہ شریف باندھتے ہیں نا اس طرح سے، اگر کوئی شخص یہ شملہ نہ رکھے، امامے کا بالکل نہ رکھے، اور صرف کپڑے کو اسی پگڑی والے انداز میں جس طرح سکھ باندھتے ہیں باندھ کے آ جائے، لوگ کیا سمجھیں گے؟ امامہ تو نہیں نہ سمجھے گا کوئی، یہ ہماری نشانی ہے۔ اور وہ بغیر شملے کے ایسے ہی باندھنا یہ کس کی نشانی ہے؟ سکھوں کی ہے۔ اگر کوئی شخص بالفرض کوئی ایسی چین پہن کر گھوم رہا ہو جس کے اندر سلیب لگی ہوئی ہو، کیا سمجھے گا کوئی دیکھ کر؟ دیکھنے والے کہے گا یار یہ کرسچن لگ رہا ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کپڑا باندھ کے قمیض نہ پہنے اور ادھر نشان لگا کر کے گھومے، کیا سمجھیں گے؟ کوئی عورت ساڑی پہن کر کے سندور یہاں لگا دے لال کلر اور گھومتی رہے، کیا سمجھیں گے؟ اگرچہ وہ مسلمان ہو، اگر اس نے ایسا پہن کر کے باہر نکلی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ ہندو عورت ہے، یہی سمجھیں گے نا۔ اسی طرح سے جو چیز جس قوم کی نشانی بن جائے، فرمایا کہ اس کو اختیار نہیں کر سکتے۔ اس محرم کے دنوں کے اندر اگر کوئی کالا لباس پہن کر کے گھوم رہا ہو، کیا سمجھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب امید ہے اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس لیے بھی نہیں پہن سکتے، نہ کالا لباس پہن سکتے ہیں، نہ تعزیہ بنا سکتے ہیں، نہ وہاں بیٹھ کر کھڑے ہو کر تماشا دیکھ سکتے ہیں، بالکل منع ہے۔ یہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، یہ کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، یہ آپ کو ہم اپنا عقیدہ، اپنا دین، اپنا اسلام اور اپنے اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ہماری یہ تعلیمات ہیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے۔ سمجھ لیں آپ، اپنا دین، اپنا مذہب، اپنا جو اپنی تعلیم ہے وہ کسی کو سمجھانا، یہ فرقہ واریت نہیں ہے، یہ خلاف بولنا نہیں ہے۔ خلاف تب ہوتا جب ہم ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے، سمجھ رہے؟ ہم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، ہم اپنے بندوں کو سمجھا رہے ہیں بھئی آپ یہ کام مت کیجئے، آپ وہاں مت جائیے، اللہ نے آپ کو سنی بنایا ہے، آپ نبی کے چاہنے والے ہیں، حضور کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، آپ رسول اللہ کے صحابہ کے چاہنے والے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، آپ جانتے ہیں اس چیز کو، گالیاں دیتے ہیں۔ ان کے عقیدے میں پڑھ کے آپ کو سناؤں، اور یہ بھی فرقہ واریت نہیں، یہ تو ہم اپنے لوگوں کو بچا رہے ہیں کہ کسی غلط نظریے والے کے پاس مت جانا، کسی غلط عقیدہ رکھنے والے شخص کے ساتھ دوستی مت کرنا، ورنہ اس کی صحبت آپ کو بھی خراب کر دے گی۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو صحبت کی وجہ سے بھی خراب ہوتے ہیں، صحبت کی وجہ سے بھی لوگ خراب ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ بیٹھ کر اس کا عقیدہ قبول کر لیتے ہیں، کسی کے ساتھ اس کی مجلس کو اختیار کر کے اس کے عقیدے کو قبول کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، لوگ تو دین سے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا اعتراض کرنا، چند چیزوں کو اختیار کرنا ان کی، لیکن بعض تو دین سے ہی چلے جاتے ہیں، اپنا مذہب ہی چھوڑ دیتے ہیں معاذ اللہ۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا جو ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ ایک آیت آج پڑھنی تھی لیکن رہ گئی، کوئی بات نہیں، میں نے جو آپ کو پیغام پہنچانا تھا وہ ہم نے پہنچا دیا ہے، وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہے، تاکہ اگر میرے پیچھے کھڑے ہو کر تکبیر کے ساتھ تکبیر پڑھنے والے، اگر ان کا عقیدہ ہم نہیں بچائیں گے تو پھر کون بچائے گا؟ اس لیے ہم آپ کو یہ تعلیمات پہنچا رہے ہیں۔ ہماری تعلیمات یہی ہیں کہ ہم جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، حضور کے صحابہ کے بارے یا حضور کے اہل بیت کے بارے میں، کسی کے بارے میں بھی، کسی بھی صحابی کے بارے میں بھی کوئی نازمہ جملہ کہتا نظر آئے، اگر اس کا عقیدہ کسی کے بارے میں بھی ٹھیک نہ ہو، ایسے شخص کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، ہمارا ایسے شخص کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ ہمارے اہل سنت کے اندر بھی اگر جن لوگوں نے، جو نیم رافضی قسم کے لوگ ہیں، نیم رافضی قسم کے لوگ، وہ لبادہ سنیوں کا اوڑھتے ہیں اور
تھوڑا سا جن کا رجحان ادھر بھی نظر آتا ہے، ہم ایسے لوگوں سے بھی بیزاریت کا اظہار کرتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کو بھی اپنا نہیں مانتے کہ جو تھوڑا سا بھی ان کا عقیدہ اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ حال ہی میں ابھی جنہوں نے اہل سنت کے اندر ایک بہت بڑے نام تھے ان لوگوں کے، جنہوں نے معاذ اللہ ان کی بولی بولنا شروع کی، ہمارے بڑے بڑے علماء نے ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ یہ بالکل ہمارے نہیں ہیں جنہوں نے ان کی روش کو اختیار کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ کل انشاءاللہ دوسری نشست ہے اور پرسوں تیسری آخری۔ اس بار کوشش کریں گے واقعہ کربلا بھی آپ کو سنائیں اور کربلا کے بعد کا واقعہ بھی سنائیں۔ کربلا کے بعد کا واقعہ، کربلا، میدان کربلا کے بعد کیا ہوا، یہ جو بچ گئے تھے، جو حضور کے خاندان کے افراد، اور جو ظلم و ستم ان پر ہوئے، اس کے بعد پھر کیا ہوا، وہ کہاں تک پہنچے، مدینہ پاک واپس کیسے آئے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم پرسوں انشاءاللہ ذکر کریں۔ کل اللہ نے چاہا اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا، اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور کل بھی اتنا ہی ٹائم انشاءاللہ، کیونکہ 10:30 بجے سنگل لین گلی نمبر 2 میں مجھے بیان کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے 10 بجے کا ٹائم لکھا ہوا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ نماز ہی 9:45 بجے ہم نماز سے فارغ ہوتے ہیں، تو 15 منٹ تو یہاں ہو نہیں سکتا، پون گھنٹہ یہاں پر، اور انشاءاللہ وہاں بھی کوشش کریں گے پون گھنٹے تک جتنا اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے بولیں گے۔ پھر وہاں پروگرام فائنل کرنے کے بعد، کیونکہ وہاں بھی 3 دن ہے اور یہاں بھی 3 دن، تو یہاں آخری جو دن ہوگا اس میں ہم 10:30 بجے نہیں، انشاءاللہ تھوڑا سا طویل کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے تھوڑا زیادہ ہو جائے، اور وہاں کا ٹائم بھی انشاءاللہ کل میں وہاں اعلان کر دوں گا کہ ان کے یہاں کتنے بجے ہوگا۔ وہاں ہو سکتا ہے ہم 12 بجے شروع کریں، کل پرسوں آخری جو پروگرام ہوگا، تو انشاءاللہ آپ، امید ہے آپ میں سے جو وہاں آ سکتے ہیں وہاں بھی آئیں، شروع یہیں سے کرنا ہے ہم نے، اور پھر آگے وہاں کتنی باتیں ہوتی ہیں اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہاں کوئی 1 گھنٹہ سے اوپر بھی بول جاؤں اور بہت ساری باتیں اور بول جاؤں، یہ نہ بولوں، کیونکہ بسا اوقات ہمارا ذہن جو بنا ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ تقریر کرنی ہے، ابھی جو میں ذہن بنا کے بیٹھا تھا اس کا میں نے پاؤ بھی تقریر نہیں کیا آپ کے سامنے، وہ سارا بچ گیا ہے، جتنا آج کے لیے سوچا تھا وہ سب بچ گیا ہے، ٹوٹل بچ گیا سمجھو، صرف 2 ہی باتیں آپ کو سنائی ہیں اور باقی سب ابھی باقی ہے، کل ہی سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم بیٹھتے ہیں جب ممبر پہ، اللہ کے فضل سے وہ اتنی باتیں آ جاتی ہیں ذہن میں، ادھر کی ادھر کی، اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بس ایک کے ساتھ دوسری خود لگتی چلی جاتی ہے، اور پھر اس طرح بات سے بات نکلتی ہے اور پھر باتیں کہیں کی کہیں پہنچ جاتی ہیں، جو اصل بیان ہوتا ہے وہ پھر کبھی کبھی رہ بھی جاتا ہے۔ بہرحال جو باتیں ہوئی یہ سب ضرورت ہے اس وقت کی کہ اس کو سمجھیں اور اس کو یاد رکھیں۔ جو آج میں نے خاص طور پہ سمجھایا وہ کیا ہے، وہ خاص چیزیں ہیں کہ اہل بیت کی محبت میں محفل کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، ان کا ذکر کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ ہمارے دلوں کے اندر پیار اور بھی بڑھ جائے، محبت، عقیدت اور بھی زیادہ ہو جائے ان کے ساتھ۔ یعنی کوئی شخص اگر بیزاری کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کرے نا، آپ سمجھ جائیں اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے، اس کے اندر کوئی کمی ہے۔ اگر عقیدہ خراب نہیں ہے تو محبت میں کمی ہے، اس کی محبت میں کمی ہے، تبھی یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اس طرح کی محفل نہیں سجاؤ، اس طرح کی آپ ذکر اہل بیت کیوں کرتے ہو۔ اس طرح اگر کوئی شخص کہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کوئی کمی اور خرابی ہے۔ اس کو بھی چاہیے کہ اس کو بٹھاؤ پہلی صف میں لا کر، تو بیٹھ سن 1 گھنٹہ، وہاں ہوٹل پہ بیٹھ کے کم بخت چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تجھے برا نہیں لگتا، اور یہاں اہل بیت کا ہم ذکر کریں تو کہتا ہے اس کی کیا ضرورت تھی، اور تیرے روزانہ ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پینے کی کیا ضرورت تھی، گھر پہ نہیں پیتا چائے، یہاں کیوں وقت برباد کرنے کے لیے آتا ہے۔ ایسے بندے کو اس طرح بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن یہ وہی کر سکتا ہے جو تھوڑا سا گہری دوستی ہو، کوئی رشتہ داری ہو، سامنے والا برا نہ مان جائے، یہ اس کے لیے۔ باقی ہم تو اس طرح کی یعنی جھاڑیں گے نہیں کسی کو، ورنہ وہ بیچارہ دوسرے دن نظر بھی نہیں آئے گا۔ تو اس لیے پیار محبت سے، اگر کوئی غلط راستے پہ جا رہا ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائے۔ اللہ کے بندے، حضور کے خاندان کی بات ہوتی ہے، شرم کرو، اس طرح کی باتیں نہیں کیا کرو، اس کو سمجھائیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی محفلوں کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، شیعوں والا انداز کیا ہوا ہے تم لوگوں نے۔ بعض تو ایسے بھی تھے، میں کیا بتاؤں آپ کو، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، واللہ میں بندے کو تو جانتا نہیں ہوں، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ہوا، اس نے کہا کیا علی علی کرتے رہتے ہو، میں پاگل، تم نے سمجھا ہی نہیں مولا علی کو۔ یہ وہ شخصیت ہے، رسول اللہ بڑے مجمع کے اندر ہاتھ پکڑ کے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے کہتے تھے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔
اللہ یا رسول اللہ. یہ ہماری مسجد کے اندر ہی، ہماری مسجد میں ہی کسی نے کہا کیا تم یہ نعرہ حیدری اور علی علی کرتے ہو؟ پاگل، تم نے سمجھا ہی نہیں مولا علی کا مقام، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے علی کون ہے. علی وہ ہے کہ رسول اللہ جب جنگ کے مقام پر مدینے کے اندر اگر کسی کو چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو مولا علی کو چھوڑتے ہیں، اور پھر دیکھیے تشبیہ کتنی خوبصورت دیتے ہیں. جاتے وقت کہتے ہیں علی، علی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو مدینے کے اندر، مجھے بچوں پر ان لوگوں پر نگرانی دے کر کے جا رہے ہو، مجھے جنگ میں نہیں لے کر جا رہے. حضور نے کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ موسیٰ جب کوہ طور پہاڑ پہ گئے تھے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. موسیٰ جب پہاڑ پر گئے تھے وہ اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے. اے علی تم بھی میرے لیے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، میرے لیے تم اسی طرح ہو. سبحان اللہ. کہا بس ہارون نبی تھے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ کتنا بڑا مقام ہے حضرت علی کا. تم ان کے بارے کہتے ہو کہ ادھر نام کیوں لیا، نعرہ کیوں لگایا حضرت علی کا؟ ہم لگائیں گے، مسجد ہماری ہے، ذکر ان کا ہے، اور نام جس کا چاہیں گے ہم لیں گے. لگاؤ نعرہ، نعرہ حیدری. ہاں علی والے بیٹھے ہیں، ہم محبت کرتے ہیں سچی مولا علی سے، نام لیں گے حضرت علی کا، کیوں نہیں لیں گے؟ لیں گے نام. یہ ممبر کس کا ہے؟ مولا علی جس کے داماد ہیں محمد رسول اللہ کا ممبر ہے. انہی کا نام لیا جائے گا، انہی کا ذکر کیا جائے گا. جن کا ذکر اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم انہی کا ذکر کریں گے. کل سناؤں گا ایک اور آیت انشاءاللہ آپ کو کہ مولا علی کا ذکر کہاں آیا ہے قرآن میں، کہاں ذکر کیا اللہ نے ان کا، کل سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو محبت اہل بیت عطا فرمائے، اور محبت میں اللہ پختگی نصیب فرمائے. ایسی کامل محبت، ان کا نام آئے نا بس نظریں جھک جائیں، پیار آ جائے ان کے. یہ جو نام ہے نا، یہ نام پنجتن پاک کے، یہ نام ایسے ہیں. وہ ایک شخص تھے، اکثر میں سنتا تھا، وہ لوگوں کو کہتا تھا نام لو نام لو. کیوں؟ کہا اس لیے نام لو تمہارے منہ میٹھے ہو جائیں گے. اور حقیقت ہے یہ مٹھاس تو ایمان کی ہے، یہ مٹھاس تو پیار کی ہے. جس کے دل میں ہے ہی نہیں اس کو بیچارے کو کیا پتا یہ چیزیں کیا ہیں، یہ محبت کیا ہے، یہ عقیدت کیا ہے. ان کے نام پہ تو سب کچھ کرو. یہ تو وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دین کے لیے پورا خاندان قربان کر دیا. تم ان کے نام لینے پر تم کہتے ہو کہ ان کا نام کیوں لیا؟ مطلب عجیب ایک تھنکنگ، عجیب نظریہ، عجیب سوچ ایسے لوگوں کی. یہ پتہ نہیں کہاں سے سمجھتے ہیں، کہاں سے سن رہے ہوتے ہیں، کیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جو ایسی غلط غلط چیزیں ان کو سنا رہے ہیں. بھائی ہم سب اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرنے والے. کل انشاءاللہ اسی موضوع کو آہستہ آہستہ آگے لے کر بڑھیں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل تھوڑا سا زیادہ باتیں ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آخر میں واقعہ کربلا. اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت کی محبت کی برکت سے اللہ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین.